اب یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں اور پھر وہی تو سلسلہ بند ہو گیا. ایک قول کے مطابق 3 سال تک پھر وہی نہیں آئی. ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد پھر 3 سال تک وہی نہیں آئی. دوسرا قول یہ 2.5 سال تک نہیں آئی. تیسرا قول یہ کہ 6 مہینے تک نہیں آئی. اور 3 سال کے بعد یا 2.5 سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد جب دوبارہ وہی کا سلسلہ شروع ہوا تو فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. تبلیغ کا حکم آ گیا. میرے محبوب اٹھیے, قم فانذر وربک فکبر, رب کی بڑائی بیان کریں, رب کی عظمت کو بیان کریں. تبلیغ کا حکم آ گیا. میں عرض کر رہا ہوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ پر یہ وحی نازل ہوئی اور پہلا مدرسہ غار حرا کی خلوتوں میں قائم ہو گیا. پھر یہ مدرسہ وہاں سے مکہ مکرمہ میں دار ارقم میں پہاڑ کی چوٹی پر منتقل ہو گیا اور دار ارقم سے یہ مدرسہ پھر مدینہ منورہ صفہ کے چبوترے پر منتقل ہوا جہاں میرے آقا پڑھانے والے ابوبکر عمر جیسے پڑھنے والے, عثمان علی جیسے پڑھنے والے, طلحہ و زبیر جیسے پڑھنے والے, ابی بن کعب جیسے پڑھنے والے, خالد بن ولید جیسے پڑھنے والے, اس کائنات میں حضور جیسا استاد کوئی نہیں آیا, صحابہ جیسے سرور کوئی نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ قائم فرما دیا. انصار بھی آ رہے ہیں, مہاجرین بھی آ رہے ہیں, ہاں, اور اطراف کے قبائل سے بھی لوگ آ رہے ہیں. قبیلہ دوس سے ابو ہریرہ آ رہا ہے, قبیلہ غفار سے ابو ذر آ رہا ہے, فارس سے سلمان آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ کا مدرسہ شروع فرمایا. اور دیکھو ہر مدرسے میں جب داخلے کے لیے کوئی آتا ہے تو اس داخلے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں. اردو پڑھا ہوا ہو, ناظرہ قرآن پڑھا ہوا ہو, یا قرآن مجید حفظ کیا ہوا ہو, اتنی عمر ہو, وغیرہ وغیرہ, کچھ نہ کچھ اس کے لیے شرائط ہوتی. ہمارے یہاں بھی لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں. ایک آدمی بچے داخل کرانے کے لیے آیا, میں نے کہا کتنی عمر ہے؟ کہتے ہیں 10 سال. میں کہ سکول تو پھر پڑھو اسی 4-5 جماعت. آخر کا بادشاہ سکول یہ پڑھے آتے پھر تو کول کیا ہے, سکول نہیں پڑھنا تا ہی تو کول آندا. میں بھی بڑا زور لایا, اس کی ماں بھی بڑا زور لایا. آدمی چل پھر قاضی صاحب کو لے جا, کچھ نہ کچھ تو کرے نا. میں کہا سبحان اللہ, جو سب کچھ ہے اس کو تم نے کچھ نہ کچھ بنا دیے, اور جو سوائے پیٹ بھرنے کو اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے, اس کو تم نے زندگی کا مقصد بنا دیا ہے. اتنی اہمیت کے ساتھ لائے ہو تو پڑھ ہی جائے گا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باپ ابھی گھر واپس نہیں پہنچاتا, وہ دوسرے راستے سے بھاگ کر باپ سے پہلے گھر پہنچ جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں ہر جگہ کچھ شرائط ہوتی ہیں, لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت اس مدرسے کے لیے, دار ارقم کے اس مدرسے کے لیے داخلے کی کوئی شرط, بوڑھے اور جوان کی, ہائے ہائے, کالے اور گورے کی, بوڑھے اور جوان کی, مصعب بن عمیر جیسا جوان بھی آ رہا ہے, ابو ایوب انصاری جیسا بوڑھا بھی آ رہا ہے, حبشے کا بلال بھی آ رہا ہے, قریشی بھی آ رہے, قبیلے دوس سے ابو ہریرہ بھی آ رہے. آپ نے بوڑھے اور جوان کی, کالے اور گورے کی, یہاں تک کہ تندرست اور بیمار کی شرط بھی نہیں لگائی, بلکہ انسان ہونے کی شرط بھی نہیں لگائی. غور کرو کیا کہا میں نے, انسان ہونے کی شرط بھی. صرف انسانی ڈھانچے میں آئے, انسان تو بعد میں بنے نا, عمر جیسے انسان تو بعد میں بنے نا, بلال جیسے زمین پہ چلتے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے, عمر جیسے زمین پہ رائے دیتے ہیں, ان کی تائید میں اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے. یہ انسان تو بعد میں بنے نا, یہ زمین پر بات کرتے ہیں, ان کی تائید میں رب کو قرآن نازل ہوتا ہے. یہ انسان تو بعد میں بنے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدرسے میں داخلے کے لیے کوئی شرط نہیں لگائی, اور پھر ایسے انسان بنے کہ جن پر انسانیت رشک کرتی ہے, بلکہ جن پر فرشتے رشک کرتے ہیں, جو رشک ملائکہ بنے, اور جو زمین پر چلے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے.